یعنی سود کی دو تشریحات قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک تشریح تو یہ آتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی کو قرض دیتا ہے۔ قرض دینے کا مطلب مثلا اس نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا، اب وہ اس سے یہ طے کرتا ہے کہ اس 1 لاکھ کے بدلے ہر مہینے میں تم سے 500 روپے لوں گا یا 1000 روپے لوں گا یا 2000 روپے لوں گا، اور پھر جو مدت تم نے مانگی ہے کہ 1 سال کے بعد تم یہ پیسے واپس لوٹاؤ گے، تو 1 سال کے بعد پورے 1 لاکھ روپے تم مجھے واپس کرو گے۔ یعنی 1 سال کے بعد 1 لاکھ روپے اسے واپس مل رہے ہیں، اس کے علاوہ ہر مہینے 500 روپے یا 1000 روپے وہ مزید لے رہا ہے۔ تو سود کی یہ پہلی تشریح ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ سود ہر وہ قرض ہے کہ جو نفع کو کھینچے۔ کل قرض، ہر وہ قرض، جر نفعا، جو نفع کو کھینچے، فائدہ کو کھینچے، فہو ربا، تو وہ سود ہے۔ یعنی آپ نے 1 لاکھ روپے قرض لیا، اب دوسرا بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے مسلسل، تو یہ سود کی تعریف کے اندر آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بینک سے قرض لیتا ہے یا بینک سے کار خریدتا ہے یا کوئی مکان خریدتا ہے یا کوئی اور چیز بینک سے خریدتا ہے، تو بینک اسے یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم نے ہر مہینے اتنے پیسے نہ دیے قسط کے طور پر تو اتنی پینلٹی لگ جائے گی، اتنا جرمانہ تم پر لگ جائے گا، اور پھر اگر جو دورانیہ ہے 2.5 سال کا یا 2 سال کا، اس دورانیے میں تم نے کار کے یا مکان کے مکمل پیسے جمع نہیں کروائے تو پھر اور بھی مزید اتنے مہینے اتنی رقم دینی ہوگی۔ تو یہ جو ہر مہینے پینلٹی لگائی جا رہی ہے یا پھر مدت مکمل ہونے کے بعد اضافی پیسہ جو آ رہا ہے، تو یہ بھی سود کی تعریف کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو سود کی پہلی تشریح تو یہ ہے کہ آپ کسی سے قرض لیں اور پھر اس قرض لینے کے بدلے اس کو منافع دیتے چلے جائیں، تو یہ سود کی پہلی تشریح ہے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر حرام قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ اس میں میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دی جائے، تو قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ واضح طور پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب گنجائش کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے سوائے یہ کہ وہ شخص ان تمام چیزوں سے اپنی جان چھڑا لے۔ اگر کسی نے اپنا کاروبار سودی رقم لے کر، بینک سے سود لے کر شروع کیا، تو وہ اپنے کاروبار کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے۔ یعنی وہ یہ کہے کہ میرے لیے کوئی گنجائش ہونی چاہیے اور میں اپنا کاروبار جاری رکھوں، اگر میں نے ختم کر دیا تو میں اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا، کس طرح گھر بار کو پالوں گا۔ تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے لیے کچھ گنجائش موجود ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ فوری طور پر اپنا یہ کاروبار ختم کر دے۔ دوسری جو تشریح سود کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مال کا تبادلہ مال سے کریں یا پھر ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس سے کریں، مثلا آپ سے کسی نے آٹا لیا، اب آپ تبادلے میں اس کو آٹا واپس کر رہے ہیں۔ عموماً گھروں کے اندر خواتین کی عادت ہوتی ہے پڑوس میں اگر آٹا وغیرہ یا پھر چینی یا کوئی گھی اس قسم کی چیزیں لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو آٹے کے بدلے آٹا، گھی کے بدلے گھی، کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الملح بالملح والتمر بالتمر والشعیر بالشعیر الذهب بالذهب والفضة بالفضة۔ یعنی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ذریعے جب ہوتا ہے تو اس کے اندر برابری یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر معمولی سا بھی اضافہ ہوا تو یہ سود کی تعریف کے اندر چلا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی سے آپ نے آٹا لیا، اب آپ اس کو آٹا واپس کر رہے ہیں تو آپ نے 1 کلو لیا اور واپس 1.5 کلو کر رہے ہیں، تو یہ جو آدھا کلو اضافی ہے یہ سود کی تعریف کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب پڑوس سے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو اس میں ضروری ہے کہ ایک پیمانہ رکھ لیا جائے، وہی پیمانہ دیا جائے اور اسی پیمانے کے ذریعے چیز واپس لی جائے۔ تو یہ سود جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے
تو اس طرح حاضر ہوں گے کہ ان کے دماغ کو شیطان نے معاف کر دیا ہو اور مخبوط الحواس ان کو بنا دیا ہو. کما یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، یہ اور ربا، سود، یہ دونوں برابر ہے. بلکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو، خرید و فروخت کو اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. لہذا اگر کوئی منافع حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سود کے بجائے تجارت کے ذریعے منافع حاصل کرے، کاروبار کے ذریعے منافع حاصل کرے، خرید و فروخت کے ذریعے منافع حاصل کرے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے، ویربی الصدقات، اور صدقات کے اندر اضافہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سود کے حوالے سے فرمایا کہ ایک مجلس ہے، اس مجلس کے اندر سود کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس معاملے کو لکھنے والا، اس کا کاتب، اس معاملے کو دیکھنے والا، اس کا شاہد، اس معاملے کے اندر جو لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب، اور جو سود دے رہا ہے، جو سود لے رہا ہے، سب پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ان تمام افراد پر ہے کہ جس محفل کے اندر سود کا معاملہ ہو رہا ہو اور اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوں، جو اسے دیکھ رہے ہوں، جو اسے سن رہے ہوں، جو اسے لکھ رہے ہوں، جو سود دینے والے ہوں، جو سود لینے والے ہوں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی لعنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور فرشتوں کی ان کے اوپر لعنت قرار دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں، اور ان 73 درجات میں سے سب سے کم ترین درجہ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سب سے بدترین اور کم ترین درجہ 73 درجوں میں سے. یعنی اگر کسی شخص نے زندگی میں سود لیا اپنے کاروبار کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے، فوری طور پر اسے توبہ کرنی چاہیے، فوری طور پر سود سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے. چاہے اس کے بیوی بچے بھوکے رہے، وہ اس آزمائش کے لیے تیار رہے، لیکن اپنی ماں سے زنا کرنا یہ کس قدر سنگین عمل، یہ تو سب سے کم ترین درجہ. اس سے بھی بدترین درجے 72 درجے اس کے علاوہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، تو 36 مرتبہ زنا کرنے کا جو گناہ ہے، ایک بندہ 1 درہم سود کھاتا ہے تو یہ دونوں برابر ہے. یعنی 36 مرتبہ زنا کرنا اور 1 درہم سود کا کھانا، یہ دونوں برابر ہے. لہذا فوری طور پر سود کے حوالے سے ہمیں یہ کوششیں بھی کرنی چاہیے کہ جو وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان سے سود کے خاتمے کا فیصلہ سنایا، اور پھر کچھ بینکس جو ہے، اسٹیٹ بینک اور دیگر MCB بینک ہے، الائڈ بینک ہے، UBL ہے، HBL ہے، NBP ہے، ان سب نے اپیل دائر کی ہے کہ پاکستان کے اندر سود ضروری ہے اور ہمیں سودی لین دین کی اجازت دی جائے اور اسلامی بینک کاری کو ختم کیا جائے. تو اس کے حوالے سے ہمیں فوری طور پر سڑکوں پر بھی نکل آنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے. ہم ہرگز اس چیز کو پاکستان کے اندر قبول نہیں کر سکتے کہ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا، کہ جس ملک کے اندر آئین جو موجود ہے وہ اسلامی آئین ہے، اور جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمام کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں گے اور حاکمیت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف رخ فرمایا اور پھر کہا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا کہ جنت کی اور جہنم کی سیر کرائی گئی. میں جب جہنم کے قریب گیا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک نہر ہے اور وہ نہر خون کی نہر ہے. اس نہر کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں. ایک شخص ہے، وہ نہر کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں انتہائی بڑا پتھر ہے. وہ جو نہر کے اندر ہے، جو خون کو پی رہے ہیں، وہ خون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہر کے کنارے پر آتے ہیں تاکہ باہر کی طرف نکل آئے. تو وہ جو کونے پر اور کنارے پر شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، وہ اس پتھر سے ان کو اتنا زور سے مارتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس خون کی نہر کے اندر غوطے کھاتے ہوئے گر پڑتے ہیں. میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، اس قدر سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، جب بھی کنارے پر آتے ہیں پتھر مارا جاتا ہے، پھر دوبارہ ندی کے اندر اور نہر کے اندر گر پڑتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر
سودی کاروبار کے اندر ملوث تھے، سود کی لین دین کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ عذاب مختص کر دیا کہ خون کی نہر کے اندر ہوں گے، گندے پیپ کی نہر کے اندر ہوں گے، اور جب کھائیں گے اور پئیں گے تو انہی چیزوں کو کھائیں گے اور پئیں گے، اور اس سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین چند لوگوں کی قیامت کے دن بڑی مشکل سے مغفرت فرمائیں گے، بے انتہا کوششوں کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے بار بار گڑ گڑائے، توبہ کرے، تب جا کر ان کی مغفرت کی کوئی صورت بن سکے گی، ورنہ ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کی، تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ چیز بھی لے کر آئے گا اور اسی چیز کے ساتھ اسے جہنم کے اندر گھسیٹ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر سودی کاروبار کا ارتکاب کیا ہوگا، سودی لین دین کی ہوگی، تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ اپنے اس سود کو لے کر آئے گا، اور اس سود کے نتیجے میں وہ مخبوط الحواس ہوا ہوگا، اس کا ذہن اس کے پاس موجود نہیں ہوگا، اور وہ جہنم کے اندر گھسیٹ دیا جائے گا، اور ایسے شخص کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ سود کا معاملہ، اسے بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو، مال تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لہذا سود سے جو ہے اپنے معاملات جو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 5 بینکوں نے سود کے خلاف اپیل دائر کی ہے، میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے، اگر کسی کا MCB میں، UBL میں، HBL میں، الائڈ بینک میں یا پھر NBP میں اکاؤنٹ موجود ہے تو فوری طور پر احتجاجاً اپنا اکاؤنٹ ختم کروائے، وہ وہاں پر جائے، درخواست دے، اور اس درخواست کے اندر اس بات کو مینشن کرے کہ آپ نے، آپ کے ادارے نے، آپ کے بینک نے یہ بات کہی ہے کہ سود کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا ہم اس احتجاج کے طور پر ہم آپ کے بینک سے اکاؤنٹ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ وہاں پر موجود ہے تو پیسہ نکلوائے، لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرے تاکہ ان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو جائے، اور جو اسلامی بینک کاری ہے، میزان بینک ہے اور دیگر جو اسلامی بینک ہے، آپ ان کی طرف جائیں۔ آج کل یہ جو سیکولر طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، وہ اسلامی بینکوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، یعنی ایک چیز ہے وہ تو مکمل طور پر 100% سود ہے، لیکن اسلامی بینک کاری کے اندر کچھ اسلامی اصولوں کے مطابق بے کی جاتی ہے اور لین دین کی جاتی ہے، جس میں مضاربہ کا اصول ہے، مشارکہ کا اصول ہے، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ سود پایا جاتا ہے، لیکن اکثر حصہ، یعنی آپ یوں سمجھے کہ 80% حصہ جو ہے وہ سود سے پاک ہے۔ لہذا اسلامی بینک کاری کی طرف جانا اور اسلامی بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھلوانا یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے علاوہ متبادل ہمارے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ حکومت وقت سے بھی مطالبہ کریں تو کہ فوری طور پر پاکستان سے سود کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ ہم جو مسلسل اللہ رب العالمین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے اندر مصروف ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سود کے کاروبار سے دور رکھے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔